السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک بہن کی طرف سے سوال آیا ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس میں انہوں نے اسکول، کالج وغیرہ کو کہا ہے، پرائمری اسکول کو بھی اور پرائیویٹ اسکول کو بھی، سب کو یہ کہا ہے کہ پہلے نمبر پر تو آپ کچھ لٹریچر وغیرہ انہوں نے بھیجے ہیں، لیکچر، وہ آپ نے کروانے ہیں 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک۔ اور اس کے بعد انہوں نے یعنی آپ نے پروگرام وغیرہ، اسپیچز وغیرہ کروانی ہیں، اور میلاد النبی منانا ہے، اس کے لیے لائٹیں بھی لگانی ہیں بلڈنگوں میں، اور قرآن خوانی بھی کروانی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں اور اس میں سب میں باقاعدہ طور پر یہ پروگرام دیے جائیں، اور بچوں کے اندر سوال جواب کا بھی ایسا سلسلہ ہو۔ یعنی کچھ تو چیزیں اس میں ایسی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، زندگی کے اوپر بات چیت کی جائے، اس کے اوپر سپیچ دیے جائیں، غزوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی جائے، اسی طرح مدنی لائف ہو گئی، مکی لائف ہو گئی، تو یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی نعت کا بھی باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی میلاد النبی باقاعدہ طور پر منایا جائے، اور اس پہ بلڈنگوں کو لائٹیں لگائی جائیں، اور چھٹی جو چیز ہے وہ قرآن خوانی بھی نیچے دی گئی۔ تو اس کے لیے شیخ صاحب آئے کا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کو کیسے فالو کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، سوالات ہیں یا ذہن میں ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا وزارت تعلیم کی طرف سے اس قسم کا اقدام بڑا مستحسن ہے اور لائق تحسین ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں وغیرہ میں ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے طلباء کو روشناس کرایا جائے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، تاکہ طلباء اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حمیدہ کو پہچان سکیں، اور پھر اپنی زندگی میں عملی طور پر اس سیرت کو نافذ کر سکیں اور منطبق کر سکیں۔ تو ہم اس پروگرام کی اس حد تک بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام تعلیمی اداروں میں بیان ہو، اور طلباء اساتذہ اس میں شریک ہوں، تاکہ یہ انتہائی پاکیزہ موضوع طلباء تک منتقل ہو سکے اور ایک رہنمائی کا کام دے سکے۔ البتہ چند نکات محل نظر ہیں جن میں نعت خوانی کا مقابلہ، نعت خوانی ہونی چاہیے۔ نعت خوانی سے مراد نبی علیہ السلام کی مدح سرائی اور آپ کی حسن ثناء، تو اس حد تک نعت ایک بہت بہترین عمل ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں حسان بن ثابت تھے، مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کل جو نعتیں ہم سنتے ہیں یا کانوں میں آواز پڑتی ہے، تو اس میں کافی بدعات بلکہ شرک تک کے معاملات داخل ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ تو نعت خوانی کے مقابلے یہاں کچھ ابہام ہے، یا تو صحیح نعت خوانی ہو اور اس کے مقابلوں کا اہتمام ہو، ایسی نعت جو غلو سے پاک ہو، مبالغہ میزی سے پاک ہو، اور بالکل جس میں صحیح عقیدے کی ترجمانی ہو، تو اس حد تک درست ہے، لیکن یہ ابہام محل نظر ہے۔ اور دوسرا، ایک قرآن خوانی کی اس طرح استعمال کی گئی، اجتماعی قرآن خوانی نبی علیہ السلام کی سیرت سے
اور سلف صالحین کی سیرت سے ثابت نہیں۔ تو یہ اصطلاح بھی بذات خود ایک تشویش کا محل ہے، محل نظر ہے۔ اسی طرح میلاد النبی کی اصطلاح، میلاد النبی منانا، یہ چیز بھی محل نظر ہے، کیونکہ میلاد النبی کا معنی نبی علیہ السلام کی پیدائش، تو پیدائش کو یعنی کس طرح منایا جائے۔ جو ابتدائی پروگرام آپ نے ذکر کیے کہ آپ کی سیرت طیبہ بیان ہو، مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، آپ کے غزوات ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں ان موضوعات پر لیکچر ہوں اور طلباء کو ایک اچھا علم دیا جائے، لیکن میلاد النبی منانا یہ اصطلاح بھی ایک نئی اصطلاح ہے، جو نہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، اور نہ خیر القرون میں تھی۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو تشویش کا باعث ہیں۔ باقی آپ کی سیرت طیبہ کا اہتمام انتہائی مستحسن ہے اور انتہائی اہم ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن کاش کہ بعض ایسی چیزیں جو اختلاف کا سبب بھی ہیں اور جو نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے ثابت بھی نہیں ہوتی، انہیں اگر حذف کر دیا جائے اور یہ 12 کے 12 دن نبی علیہ السلام کی ایک مثبت جو سیرت ہے اسے بیان کیا جائے، اور اسی حوالے سے طلباء میں مقابلے بھی ہوں، سوال جواب ہوں، اور طلباء کو انعام دیے جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ سیرت حمیدہ کو فروغ ملے گا، اور ہمارے طلباء کے دل اور ان کے ذہن وہ سیرت سے منور ہوں گے، روشناس ہوں گے، اور یہ ایک انقلابی ایک اقدام ہوگا اور پروگرام ہوگا طلباء کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے اور ایک مثبت زندگی گزارنے کے لیے۔ تو بعض جو اختلافی امور ہیں یا بعض ایسی چیزیں جو دین سے ثابت نہیں ہیں، انہیں اگر نکال دیا جائے اور سارے دنوں میں آپ کی سیرت پر لیکچر ہوں، تو یہ انشاءاللہ زیادہ سود مند بھی ہوگا اور زیادہ اس کے اثرات اور نتائج بھی برآمد ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔